اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ سورہ نمل آیت 8۔ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی، بابرکت ہو وہ جس کا جلوہ آگ کے اندر ہے، اور بابرکت ہو وہ جو اس کے پاس ہے، اور پاکیزہ ہے سارے جہاں کا پروردگار اللہ۔ حضرت موسیٰ مدین سے مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں اور وادی سینا کا سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت رات کے وقت ایک روشنی نظر آتی ہے، اس کو موسیٰ نے نار تصور کیا، آتش تصور کیا۔ پھر فلما جاءہا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ایک آگ دیکھ رہا ہوں، اور وہاں سے کوئی انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، یا کوئی خبر مل جائے کہ راستہ کس طرف ہے۔ اس غرض سے راستے کی تلاش میں یا تاپنے کے لیے آگ کی تلاش میں جاءہا، اس آگ کے پاس پہنچ جاتے۔ تو فلما جاءہا نودیا، ندا دی جاتی ہے۔ ندا یہ آتی ہے ان بورک من فی النار ومن حولہا، بابرکت ہے وہ جو اس آتش میں ہے، اور بابرکت ہے وہ جو اس آتش کے گرد و پیش میں ہے۔ یہ آتش نہیں، حضرت موسیٰ نے آنست نارا، میں نے آتش دیکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو آتش کہہ رہا ہے۔ من فی النار یعنی بقول موسیٰ، بظن موسیٰ، بگمان موسیٰ۔ موسیٰ کا ابھی تک اس کو موسیٰ نار سمجھ رہے ہیں، اور موسیٰ ابھی اس مرحلے میں نہیں آئے کہ یہ نار نہیں ہے، نور ہے۔ اسی مصری شاعر نے کہا، یا بنی الزہراء والنور الذی ظن موسیٰ انہ نار قبس، اے اولاد زہرا، قسم ہے اس نور کی جس کو موسیٰ نے نار تصور کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اس کو نار تصور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ابھی تک اس کو نار کہہ رہا ہے۔ من فی النار، وہ ذات جو نار کے اندر ہے، آتش کے اندر ہے، وہ بھی بابرکت ہے، اور وہ جو اس آتش کے باہر ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ اندر کون ہے؟ اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ من فی النار، وہ جو آگ کے اندر ہے۔ یہ تعبیر ہوتا ہے حذف مضاف، عربی محاورے میں عام ہے، بہت زیادہ ہے حذف مضاف۔ من صوتہ فی النار، او من جلوتہ فی النار، اور وہ ذات جس کی آواز آتش میں ہے، گمان موسیٰ، وہ بھی بابرکت ذات ہے، اور وہ جو آتش کے باہر ہے موسیٰ خود، دونوں بابرکت ہے۔
خدا اور موسیٰ دونوں بابرکت ہے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے بذات خود، اور موسیٰ بابرکت ہے از طرف اللہ۔ یہ بھی ایک مسلمات میں سے اپنی جگہ، موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کی طرف سے نہیں، بذات خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف، تمام صفات جو ہے وہ ذاتی ہے، تمام اوصاف اور صفات جو ہے وہ ذاتی ہے۔ بالمناسبہ میں یہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، اچھا ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ امامیہ کے ہاں صفات خدا عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اور تعجب کا مقام ہے، کچھ لوگ زائد بر ذات کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ حی، قیوم، قادر، جو اوصاف ہے اسی سے عبارت ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ حی ہے بحیات، قادر ہے بقوت، عالم ہے بعلم، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خصوصیت ہے۔ ہم میں اگر علم ہے تو علم آیا تو ہم عالم ہو گئے، حیات آئی تو حی ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود حی ہے، نہیں کہ کسی حیات سے حی ہے، بذات خود عالم ہے، نہیں کہ کسی علم سے عالم ہو گیا۔ یہ تو ایک اور بحث ہے کہ محل حوادث نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، ممکن نہیں ہے ایسا، بلکہ خود ذات خدا عبارت ہے از حی و از علم و مثال دیتے ہم، چار اور جفت، چار طاق ہے یا جفت ہے؟ چار جفت ہے، چار بننے کے بعد اس کو جفت ملتا ہے۔ چار جفت ہے، کسی جفت سے جفت ہے نہیں، اس کو جفت، وہ جو چار ہے تو پھر جفت بھی ہے نا ساتھ ساتھ۔ چار سے جفت قابل انفکاک نہیں ہے، تصور نہیں ہوتا چار ہو جفت نہ ہو، اور اس کو جفت بعد میں مل گیا ہو۔ جفت ہونا چار کی ذاتی ہے، ذات سے قابل انفکاک نہیں ہے۔ یہی بات ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، مثال میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صفات قابل انفکاک نہیں ہے کہ زائد بر ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا زائد سمجھنا خطرناک تصور ہے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے اس قدر خالص توحید کے قائل ہے، ہم صفات کو بھی زائد بر ذات کے قائل نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، منبوری کے برکت اس کے ذاتی ہے، نہیں کہ اس کو برکت کسی برکت سے یہ مبارک ہے، بوری کا مبارک ہو گئے اللہ تعالیٰ، کسی برکت سے مبارک ہو گیا۔ وہ موسیٰ ہے، کسی برکت سے مبارک ہو گیا۔ جی، موسیٰ برکت سے مبارک ہو، برکت کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، اس سے وہ مبارک ہو گیا۔ اللہ کسی برکت سے مبارک نہیں ہوتا، اللہ بذات خود بابرکت ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، یہاں پہ انبوری کا من فی النار، بابرکت ہے وہ ذات جس کی آواز اس نار میں ہے، اس روشنی میں ہے، اس نور میں ہے۔ وہ خود ذات خدا کسی مکان کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اللہ لا مکان ہے، مکان نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ مکان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ محدود ہوتا ہے، محدود خدا نہیں ہوتا۔ خدا غیر محدود ذات ہے، غیر محدود ذات جو ہے وہ دو بھی نہیں ہو سکتی، دو بھی ہو تو محدود ہو جائے گی،
اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، غیر محدود کسی محدودیت میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں آ سکتا۔ من فی النار، یہ اس آتش میں ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہوتا۔ آتش میں اللہ تعالیٰ بے عنوان مکان موجود ہے۔ من صوتہ فی النار، من جلوتہ فی النار، اس کے تجلی نار میں ہے، آواز نار میں ہے۔ ومن حولہا، اور اس کے گرد میں جو حضرت موسیٰ ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ یہاں پر برکت کا ذکر ہے اس لیے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں لے کر نازل ہوتی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا۔ فرقان کا نازل فرمانا ایک بابرکت ذات کی طرف سے۔ سبحان اللہ رب العالمین، یہ عالمین کا رب، عالمین کا مالک پاک پاکیزہ ہے ان تمام اوصاف و صفات سے جو اللہ کے معرفت نہ رکھنے والے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کے کوئی مکان نہیں چاہیے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، نہ کسی درخت میں حلول کرتا ہے، نہ کسی کے وجود میں حلول کرتا ہے۔ جیسا کہ بہت سے نظریات اور مسالک مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ کے حلول کے سلسلے میں، وہ سب غیر اسلامی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی روشنی کی شکل میں کسی حاسہ بصر کی محدودیت میں آ سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وحی شروع ہوتی ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں ہی غالب آنے والا حکمت والا اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ جو من فی النار ہے، یہ جو روشنی ہے، اس کے اندر جو ہے میری آواز ہے۔ یہاں پہ ایک فرق ہے کہ پہلے جو تمہیدی صورتحال ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بورک من فی النار ومن حولہا وغیرہ کی تمہیدات کے بعد فرمایا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں اللہ بول رہا ہوں۔ یہ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کیا، ایک بالادست اور ایک باحکمت۔ باحکمت اور بالادست غالب آنے والی ذات اللہ ہوں، حضرت موسیٰ کو باور کرنے کے لیے کہ میں اللہ بول رہا ہوں۔ ادھر رسالۃ مآب کے اوپر پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے تو پہلا جملہ کیا تھا؟ اقرأ۔ یہاں نہیں کہا میں اللہ بول رہا ہوں، میں اللہ ہوں، تمہید بھی نہیں، کچھ نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالۃ مآب مقام نبوت کے اس مقام پر فائز تھے کہ جس میں کہیں تعارف وعارف کی ضرورت نہیں تھی، خود لفظ اقرأ کافی تھا کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ آپ کو میں بتایا کرتا ہوں ہمیشہ، وحی جو ہے وہ انبیاء کے وجود پر نازل ہوتی ہے، حواس پر نازل نہیں ہوتی۔ ابھی حضرت موسیٰ کے لیے یہ تمہیدی مراحل سے گزارنا ضروری تھا، اور اس لیے تمہیدی مراحل سے گزارنے کے بعد کہا میں اللہ ہوں، اور میں اللہ ہوں کہنے سے بھی ابھی حضرت موسیٰ اس مرحلے میں داخل نہیں ہوا تھا جس مرحلے میں وحی کو وصول کرنے کا لیے ضروری ہے داخل ہونا۔
وحی کو وصول کرنے کے لیے جس مرحلے میں داخل ہونا ضروری ہے اس مرحلے میں داخل ہو۔ وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وحی کو وصول کرے اپنے وجود میں، اور وحی کو ادراک کریں جس طرح اپنا وجود ادراک کرتا ہے، قابل شک و تردید نہ رہے، یقین کے اعلیٰ مرحلے پر آ جائے پھر وحی کو وصول کر سکتا ہے۔ اور اگر وحی آ جائے اور پتہ نہ چلے کون بول رہا ہے کس کی طرف سے ہو تو وحی نہ ہوئی، اور وحی وصول کرنے والا امین نہ ہوا، وہ متزلزل آدمی امین نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے ابھی کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئے، یقین کے آخری مرحلے میں ایسا معلوم ہوتا ہے نہیں، ابھی نہیں۔ فرمایا الق عصاک، اپنے عصا پھینک دو، یہ حکم آتا ہے نا اسی آتش سے، عصا پھینکنے کا حکم آتا ہے، تو اس حکم کی تعمیل ہو گئی، عصا پھینک دی۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ عصا سام کی طرح جنبش میں آ گیا ہے، پھر کر کے پلٹے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ندا آئی اے موسیٰ ڈرے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے۔ دیکھیں ابھی موسیٰ اس مرحلے میں نہیں آیا کہ یہ عصا کے سانپ بننے کی، جانن کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو۔ بعض جگہوں پر فرمایا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بڑا اژدہا تھا۔ بعض جگہوں پر کہا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا سانپ تھا۔ جانن، حَيَّةٌ، ثعبان، تین تعابیر ہیں۔ یہ ثعبان بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، حیّ سانپ، اور جان چھوٹا سانپ۔ اس کے کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کأنہا، گویا کہ یہ چھوٹا سانپ جلدی دوڑتا ہے، اور ثعبان جو ہے اژدہا جلدی نہیں دوڑتا، اور یہ اژدہا ہونے کے باوجود کأنہا، گویا کہ یہ چھوٹا سانپ ہے دوڑ رہا۔ یا حیۃ تسعیٰ، تسعیٰ میں بھی ہے وہ دوڑ۔ یہ توجیہ کرتے ہیں۔ دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا عصا متعدد جگہوں پر متعدد شکلوں میں آیا۔ یہاں وادی سینا میں جانن کے شکل میں، دربار فرعون میں ثعبان کی شکل میں، مختلف مقامات کے اوپر اس عصا کو اژدہا بننے کا موقع ملا ہے، اس لیے مختلف مقامات پر مختلف تعبیرات ہیں۔ یہ دو توجیہات۔ یہاں پر دوڑنے کا نہیں کہا، تہتز، جنبش میں، حرکت میں، جنبش میں آیا۔ تو حضرت موسیٰ سانپ کو دیکھ کر کے بھاگ گیا، سانپ ہے آخر، بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخاف ولا مدبرا، پیٹ پھیر کر جب بھاگ گئے، ولم يعقب، مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بہت ڈر گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ ابھی یقین کے مرحلے میں اگر آ گئے ہوتے تو نہ ڈرتے، چنانچہ بعد میں نہیں ڈرا، وہ ثعبان بھی بن گیا، بڑا اژدہا بڑا، تو حضرت موسیٰ نہیں ڈرتے تھے، ابھی ڈر گئے۔ ابھی کیوں ڈرے؟ اس لیے ابھی یقین کے مرحلے میں نہیں آئے تھے۔
یقین کے مرحلے پر لانے کے لیے یہ معجزہ سامنے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لا تخف، ڈرو مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس، اللہ کے پاس سے وہ پیغمبران ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ کو باور کرایا جا رہا ہے کہ تو مرسلین میں سے ہو گیا ہے، اور ایک دوسرا تو میرے پاس ہے، لدیہ میرے پاس ہے، میری بارگاہ میں ہے۔ ان دو باتیں، تو ایک تو میرے پاس ہے اور دوسرا مرسلین میں سے ہے۔ ان دو باتوں کے باوجود ڈرا نہیں کرتے۔ اب حضرت موسیٰ ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ اس میں آ گئے، یقین میں آ گئے کہ دوبارہ واپس گیا تو دیگر جگہوں پر ہے نا کہ اس کو اٹھایا تو وہی لاٹھی ہے، سانپ نہیں ہے، تو پختہ ہو گئے ایمان۔ ابھی کچھ رہتا ہے چونکہ آگے اور معجزہ دکھایا جا رہا ہے۔ لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس پیغمبران ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، میرے پاس ڈرتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ موسیٰ تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، تو پاک صاف آدمی، مجھ سے ڈرتے ہیں میرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے جرم کیا ہے۔ مجرم کو خوف ہوتا ہے عدالت سے، لیکن فرمایا الا من ظلم، ظالم جو ہے وہ اس کو خوف ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ظالم کو عدل سے خوف ہوتا ہے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم، یہ ظالم بھی اگر اپنے ظلم کو تبدیل کرے نیکی کے ساتھ، ظلم چھوڑ دے، توبہ کرے، یا ظلم کی جگہ نیکی شروع کر دے، پہلے وہ شرک کر رہا تھا، شرک کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آ گیا، بدل حسنا، یہ اس کو بھی امن مل جاتا ہے۔ فإنی غفور الرحیم، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تو پیغمبری کے پر فائز ہو گیا ہے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ یقین کے اس مرحلے پر نہیں آیا۔ دوسرا معجزہ فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے جنہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو جانا ہے، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ دوسرا معجزہ ید بیضاء ہے، چمکتا ہوا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال دیں اور پھر یوں نکالے، چمکتا ہوا نظر آئے گا، چمکے گا ہاتھ، من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، برس کی وجہ سے ہاتھ بھی سفید ہوتے ہیں، نہیں، بیماری کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے نہیں۔ تورات میں کہا ہے کہ یہ بیماری لگی ہوئی تھی حضرت موسیٰ کو، بیماری پھر معجزہ نہیں ہوئی تو عیب ہو گیا، عجب ہے۔ من غیر سوء، بغیر کسی
عیب کے، بغیر کسی عیب کے ہاتھ جو ہے تمہارا چمکے گا۔ یہ دو معجزے ہو گئے، ایک عصا اور ایک ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ دو معجزے لے کر کے جاؤ فرعون کے پاس۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو اطمینان ملنا چاہیے، یقین کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے، اور ہو بھی گیا۔ حضرت موسیٰ کو یقین آ گیا، اور یہ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اطمینان آ گیا۔ اور پھر فرمایا فی 9 آیات، 9 معجزے لے کر، ابھی 9 معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے ہیں کل فرعون کے مقابلے میں۔ مقابلہ بہت سخت تھا، فرعون فراعنہ کا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل مقابلہ تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے وہ مصر میں دوسرے درجے کی شہری سمجھے جاتے تھے، ذلیل تھے، خوار تھے، ان سے محنت لی جاتی تھی، کام لیا جاتا تھا، اور مزدوری کے کام جو ہے وہ موسیٰ کے قوم بنی اسرائیل سے لیا جاتا تھا۔ تو ایک اصطلاح دوسرے تیسرے درجے کی شہری کا بندہ اٹھتا ہے فرعون کے دربار میں، اور وہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں کا دعویٰ کرتا ہے، بہت مشکل تھا۔ اس لیے معجزے بہت زیادہ دیے گئے حضرت موسیٰ کو، فی 9 آیات، 9 معجزے لے کر جاؤ۔ یہ 9 معجزے کیا تھے؟ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر 9 معجزات کے بارے میں ہے ذکر۔ یہ 9 معجزات تھے، ایک عصا کا اژدہا بن جانا، دوسرا ید بیضاء، تیسرا جادوگروں کو شکست دینا، اور چوتھا طوفان بھی آیا تھا، اور 5واں جو ہے وہ ٹڈی دل سے فصلوں کی تباہی، 6واں یہ کیا ہوتا ہے کہ سرسریوں کے آفت اور غلوں کی نابودی، اور 7واں جو ہے مینڈک، دریائے نیل سے اتنی مقدار میں ان کی نسل بڑھی مینڈکوں کی کہ ان کے گھروں میں بھی زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 8واں خون، دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ 9واں قحط سالی۔ یہ 9 معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے، اور اس قسم کا کوئی بھی معجزہ آتا تو فرعون والے کہتے تھے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ بلا ٹل جائے، اگر بلا ٹل گئی ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ لیکن بلا ٹل جاتی پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے فرعون والے۔ 9 معجزوں کے باوجود فرعون والوں نے ایمان نہیں لائے حضرت موسیٰ کے اوپر۔ بالآخرہ فرعون والے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کر کے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ چنانچہ خود حضرت موسیٰ نے فیصلہ کیا جانے کا، اور وہ واقعہ بھی آگے آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔